اے ایمان والو، روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض احکامات صادر فرما کر ساتھ ساتھ اس کی حکمت، اس کا فائدہ، اس کا مقصد اور غرض بھی بتا دیا۔ یہاں وضاحت کے ساتھ ہے کہ روزوں کا فرض قرار دینا کس لیے ہے، اس سے کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اللہ رب العزت کو ہمیں بھوکا رہنے، پیاسا رہنے سے کیا غرض؟ ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے خزانوں میں کچھ بچت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہے۔ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تقوی ہی تو ہے بندگی کا ثبوت۔ کیا ہے بندگی کا صحیح معنی میں ثبوت؟ یہ ہے کہ رب کا مان لے، جو حکم دے اس پر عمل کرے، جس سے منع کرے اس سے انسان بچ جائے، بس۔ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کو سرکش بنا دیا ہے، لالچی بنا دیا ہے، حریص بنا دیا ہے، خواہش پرست بنا دیا ہے۔ وہ اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہتیں بھی ایسی دی کہ بعض جائز بعض ناجائز۔ جائز چاہتے بے شک پوری کرتے رہو، لیکن ناجائز چاہتوں کو پورا کرنے سے اپنے کو روک لو۔ یہ تقوی ہے۔ جہاں بھی اپنی خواہش کا مقابلہ اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ ہوا، وہاں اپنی خواہش کو دبا دیا اور اللہ کے حکم کو زندہ کیا۔ یہ تقوی ہے، یہ بندگی کا ثبوت ہے۔ بندہ اپنے رب کے سامنے ظاہر کر رہا ہے، پروردگار میں اپنی خواہشوں پہ نہیں چل رہا، میں تیری مرضی کو اختیار کرتی ہوئی زندگی گزارتا ہوں، بس یہ تقوی ہے۔ اور یہ اتنا کھلا سبق ہے، واضح سبق ہے روزے کا، کہ ایک موٹے دماغ والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ رب نے ضرورت کو پوری کرنے کی ہمیشہ چھوٹ دی ہے، اور حلال چیزوں کی استعمال کی ہمیشہ کی اجازت دی ہے، لیکن روزے میں ایک محدود وقت کے لیے اپنی کمائی سے حاصل کیا ہوا کھانا منع ہے، پانی پینا منع ہے، اپنی حلال جائز بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنا منع ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز چیزوں کو منع کر دیا، اور ہم جائز چیزوں کو اللہ کے حکم کے لیے ان سے رک جاتے ہیں اور اپنی خواہش کو، اپنی چاہت کو دبا دیتے ہیں، تو پھر جو پہلے سے ہمیشہ کے لیے ناجائز ہیں ان سے کیوں کر نہیں رکیں گے؟ اس کے باوجود اگر کوئی شخص روزہ تو رکھتا ہے، اب آئیے مقصد کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے حاصل نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام کی جو احادیث ہے قرآن مجید کے لیے تفسیر ہے۔ قرآن کریم کی وضاحت آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ فرمایا کہ بہت سارے روزے رکھنے والے، ان کو سوائے بھوک رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، سوائے پیاسا رہنے سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیا مقصد؟ روزہ نہیں ہوا بھئی، روزہ جب اس نے روزہ کی نیت کی ہے اور دن بھر کھایا پیا نہیں ہے اور روزے کے منافی کوئی عمل نہیں کیا، تو شریعت کہتی کہ روزہ ہو گیا۔
ہر مفتی آپ کو یہ جواب دے گا کہ روزہ ہو گیا. پھر آپ علیہ السلام کا کیا مقصد کہ سوائے بھوکا رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, سوائے پیاسا رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ روزہ اگر اس کو ناجائز کاموں سے نہیں روکتا تو اس کا ان جائز کاموں سے رکنا کوئی مفید نہیں ہے. حاصل یہ ہوا کہ روزہ تو ہم رکھے, لیکن جو روزمرہ کے معمولات ہے اور جو بد احتیاطیاں ہیں ہماری سال بھر چلتی رہتی ہے, اگر روزے میں بھی ان کو ایسا ہی معمول رکھے تو سمجھ لو کہ آپ کو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا. روزہ سے جو مقصود ہے تقوی حاصل ہو جائے, وہ تو تب حاصل ہوگا کہ ہم اب اس مہینے میں کم از کم ہر وہ بد احتیاطی جس کا تعلق زبان سے ہو, جس کا تعلق آنکھ سے ہو, جس کا تعلق کان سے ہو, یا جس کا تعلق ہاتھ سے ہو یا پیر سے ہو. دیکھیے یہ جوارح یہ اعمال کی مشین ہے. آنکھ دیکھتی ہے, یہ عمل ہو رہا ہے, عمل کا میٹر چل رہا ہے, گناہ ہو رہا ہے یا اچھا کام ہو رہا ہے یا مباح ہو رہا ہے. کان سن رہے ہیں تو عمل کا میٹر چل رہا ہے, صحیح سن رہا ہے یا غلط سن رہا ہے یا مباح سن رہا ہے. زبان بول رہی ہے, زبان کے عمل کا میٹر چل رہا ہے, صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے یا مباح بول رہا ہے. 3 چیزیں ہیں بس. ہمارا دین بڑا آسان ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس معاشرہ میں الحمدللہ علماء کی محنت ہے. اتنا ہو گیا ہے کہ ایک عاقل بالغ بچہ سب جانتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے, الا ماشاء اللہ. حلال اور حرام سب جانتا ہے, اور جو باریکیاں ہیں نہیں جانتا تو اس کا جاننا ضروری ہے. یہ الگ حکم ہے. اس لیے ہر میدان کا آدمی کاروباری ہے تو اس پر فرض ہے کہ اپنے کاروبار کے متعلق مسائل جان لے. آدمی ملازم ہے, ملازمت بھی اس کی زندگی گزر رہی ہے تو اس پر فرض ہے کہ اپنی ملازمت کے مسائل جان لے. ہنر پیشہ ہے تو ہنر سے متعلق شریعت کے احکامات ہیں. اس شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنے کام سے متعلق مسائل جان لے. نہیں جانتا, غفلت کرتا ہے, نقصان کرتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ پھر یہ عذر ہو, یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا, مجھے اس کا علم نہیں تھا. یہ کوئی عذر نہیں. علم کیوں نہیں تھا؟ یہ الگ جرم ہے. علم حاصل ہونا چاہیے تھا. آپ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں تھی, اس لیے تو علم نہیں تھا. اس کی حیثیت ہوتی, اہمیت ہوتی, آپ جان لیتے. تو دوستو, ہماری جو زندگی کم از کم یہ مہینہ یہ ایسا گزرے کہ ہم ہر اپنے کام میں سوچیں کہ میں جائز کرتا ہوں ناجائز کرتا ہوں. اگر رمضان مبارک میں بھی وہ ناجائز ایسے ہی چل رہے ہیں تو پھر وہی حدیث کی بات آ گئی کہ سوائے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی حاصل نہیں. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ایک اور حدیث متوجہ ہو رہی ہے. کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے آئے اور پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک کا فرمایا آمین, پھر دوسری پر آمین, پھر تیسری سیڑھی پہ تو آمین. خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام نے وجہ پوچھی. فرمایا اس وقت جبریل امین تشریف لے آئے تھے اور اللہ رب العزت کا حکم پہنچایا کہ میں بد دعا دوں اور آپ آمین کہیں. فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم اور دور ہوا وہ شخص جس کا رمضان مبارک گزرا اور اس نے
اپنی مغفرت نہیں کروائی. فرمایا بولو آمین. آپ علیہ السلام کو حکم تھا، ورنہ تو یہ امتیوں کی بد دعا ہے. اب جب حکم آ جائے تو آپ علیہ السلام نے آمین فرما دیا. یاد رکھیں، اگر ہمارا مہینہ اس طرح چل رہا ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی، جیسے پہلے معمولات تھے ایسے ہی چل رہے ہیں، ساتھ ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تو اس حدیث کی مصداق ہونے کا بڑا اندیشہ ہے. مغفرت نہیں ہوگی. مغفرت تب ہوتی ہے جب انسان مغفرت مانگے، اور وہ بھی تب ہوتی ہے جب دل سے قصد کر لے پکا کہ آج کے بعد میں نہیں کروں گا، پچھلے پہ ندامت اور آئندہ نہیں کروں گا. ورنہ تو زبانی یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، یہ تو مذاق ہے. یہ تو مذاق ہے. جرم کر رہے ہو اور جرم چھوڑنے کا ارادہ نہیں کر رہے ہو، جو پچھلا ہوا اس پر ندامت بھی نہیں ہے اور کہہ رہے ہو مجھے معاف کر دو. اللہ رب العزت پر کچھ بھی مخفی نہیں ہے. اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. تو دوستو، ہمارا یہ مہینہ ایک عشرہ گزر گیا. بڑی بدبختی ہوگی اگر ہم بیدار نہ ہوں. اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ معاف فرماتے ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کر دیا کہ شرط یہ ہے زبان سے معافی مانگتے ہوئے ساتھ ساتھ گناہ کو چھوڑ دینا. کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی سے غور کر لو کہ مجھ سے کہاں کہاں نافرمانی ہو رہی ہے. ہر آدمی کو اپنے نافرمانیوں کا پتہ ہے، ہر آدمی کو اپنی کوتاہیوں کا پتہ ہے. بھائی دل سچ بولتا ہے ہمیشہ کے لیے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اللہ حکم دے رہا ہے چھوڑ دو گناہ، ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، ہر طرح کے گناہ چھوڑ دو. تو ہم سچی توبہ کریں بھائی، اور اس مہینے میں باقاعدہ مشق کریں کہ نہ ہماری آنکھ کا کوئی گناہ ہو، نہ ہمارے کان کا کوئی گناہ ہو. ایک اور عرض کر دوں، بڑی بے حسی ہے اور انتہائی لاپرواہی ہوگی کہ اگر ہم اپنے کو کیا سمجھے، میں کیا گناہ کرتا ہوں، میں تو کوئی گناہ کرتا نہیں. یہ لاحسی ہے. گناہ ہم اتنے کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اتنے گناہ کرتے ہیں شمار نہیں کر سکتے. لیکن جب انسان بار بار کرتا رہتا ہے تو لاحظ ہو جاتا ہے، پھر محسوس نہیں کرتا اور نفاق کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس پہ پہاڑ گرتا ہے. کیا ہوا؟ منافق گناہ کرتا ہے تو جیسے مکھی بیٹھی ہے اس نے اڑا دی، کوئی احساس تک نہیں. غیر ارادی طور پر بھی ہاتھ اٹھ جاتا ہے مکھی کو اڑانے کے لیے، تو غیر ارادی طور پر زبان سے اللہ معاف کر دے. ایسا نہیں. دیکھو توجہ کے ساتھ ایک ایک چیز کو سوچ کر اپنے کاروبار کو پرکھے. جب میں اللہ رب العزت کے لیے حلال کھانا چھوڑتا ہوں، پھر میں کتنا بڑا بدبخت ہوں گا کہ اس کے باوجود میں حرام کرتا رہوں. جب میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پاک و صاف پانی چھوڑتا ہوں، اپنی ضرورت کو بھی دبا لیتا ہوں، پیاس لگی ہوئی ہے نہیں پیتا، تو کتنی نامحرومی ہوگی کہ سال بھر جو میرے معمولات ہیں گناہ کے وہ چلتے رہے اور حرام آتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں. روزے کا فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر اس حدیث کے مصداق ہم بنیں گے جو آپ علیہ السلام نے بددعا دی کہ اللہ کے رحمت سے یہ شخص دور ہو. دوستو، اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ معاف فرماتا ہے، بڑی آسانی سے معاف فرماتا ہے. بس صرف ہم ارادہ کر لیں
ارادہ کر لے اور یقین کیجئے گناہ چھوڑنے میں اللہ بڑی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت تو ہمیشہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب بندہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اللہ میں یہ گناہ چھوڑ دیتا ہوں، چھوڑتا ہوں تیری رضا کے لیے، لیکن اب میری مدد فرما، تو اللہ کی رحمت جوش سے آتی ہے، اللہ کی رحمت جوش سے آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا رضی اللہ عنہا کی طرف خیالات آئے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ارادہ کیا کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، تو اللہ رب العزت کی رحمت ایسی جوش میں آئی، آسمانوں کو چیرتی ہوئے کہ دروازے کھل گئے، بند دروازے کھل گئے، رکاوٹیں ساری دور ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ کاروباری گناہ ہے، یہ کیسے چھوڑوں گا، کیسے چھوڑوں گا؟ ارادہ تو کر لے اللہ کے پیارے، ارادہ کر لے اور پھر ساتھ ہمت کرے۔ آپ کے کاروبار میں کوئی کمی آ جائی ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس بات پہ قسم کھاتا ہوں، جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں آتی۔ اس حدیث سے یہ بالکل واضح ہے کہ اگر ہم کاروبار میں ان عناصر کو دور کر دے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اپنے کاروبار کو پاک کرنے کی ہم کوشش کر لے، اور شیطان ساتھ ڈرائے کہ کاروبار ٹپ ہو جائے گا، اللہ کی قسم یہ شیطان کا ڈرانا ہے۔ کاروبار میں اللہ کی قسم کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ جب خرچ کرنے میں اللہ کے پیارے فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ کمی نہیں آتی، پھر جو آنے والا دروازہ ہے حرام کا، اس کو روکنے سے کہاں کمی آئے گی؟ ہاں، نظروں کا دھوکہ ہے، نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے، پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اصل چیز تو ہے ایمان بالغیب۔ حضور علیہ السلام کی ارشادات پر ہم یقین کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارتوں پر ہم یقین کر لیں، اور اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی وعدات پر ہم یقین کر لیں، معاملہ سارا آسان ہے۔ اور جب تک ان چیزوں پہ یقین نہیں ہوگا ایک قدم ہی نہیں اٹھا سکتے، ڈوبتے جائیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے۔ پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جیسے جہاں آگ ہوتی ہے لازماً تپش ہوگی، جہاں برف ہوگا تو لازماً وہاں ٹھنڈک ہوگی، جہاں گناہ ہوں گے اللہ کی قسم پریشانی ہوگی، پریشانیاں ہوں گی، پریشانیوں سے نہیں نکل سکتے۔ تمام پریشانیوں کا حل یہی ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اور یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ ہے اس لیے تاکہ تمرین ہو جائے، مشق ہو جائے، ایکسرسائز ہو جائے کہ ہم گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہی مہینہ گزر گیا، سحری ہے، روزہ رکھ لیا، اب افطاری ہے، اب کھول دیا، اور معمولات ایسے کہ ایسے ہی چل رہے ہیں اور کوئی دھیان نہیں کرتے ہم گناہوں کو چھوڑنے پر، دوستو کام نہیں بنے گا۔ ایسا نہیں ہے، بڑا سودا کیا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑا سودا کیا ہے۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ یوں ایسی جنت مل جائے، ایسی اللہ کی رضا مل جائے، ایسی بڑے بڑے ثواب مل جائے، کچھ بھی نہ کرنا پڑ جائے، یہ بھول ہے، یہ بھول ہے دوستو۔ کچھ کرنا پڑے گا، اور میں نے عرض کر دیا کہ وہ کرنا کیا ہے، بات کو سمجھو، وہ کرنا کیا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں، اپنی معمولات میں سوچ لیں کہ میں کیا گناہ کرتا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کہاں کرتا ہوں، بس آج سے چھوڑ دیا۔ پھر رمضان مبارک پورا رمضان کوئی ایسا گناہ نہ کرے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سال بھر توفیق ملے گی، گناہوں سے نجات سال بھر کے لیے مل جائے گی۔ لیکن اگر اس مہینے میں بھی اور روزوں کے ساتھ بھی اور حرام بھی ہو رہا ہے اور جھوٹ بھی ہو رہا ہے، آنکھیں بھی غلط استعمال ہو رہی ہے، زبان بھی غلط استعمال ہو رہی ہے، کان بھی غلط استعمال ہو رہے ہیں، تو دوستو پھر سوائے بھوکا پیاسا رہنے کی کچھ حاصل نہیں ہوا، کیا فائدہ؟
اس لیے گزارش ہے کہ ہر آدمی کم از کم 24 گھنٹے میں صرف 5 منٹ، 24 گھنٹے صرف 5 منٹ، اس کا بہترین وقت کیا ہے؟ بہترین وقت افطاری کے لیے تیاری ہو جاتی ہے، اب افطاری کریں گے، تھوڑا سا خاموش ہو جاؤ، بچوں کو بھی خاموش کر دیا اور سوچنا شروع کر دیا، بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا دن کیسے گزرا، کہاں کہاں نافرمانی ہوئی، خیال کیا، وہ سب پکڑ لیں گے، ایک ایک چیز، ایک ایک خامی آپ پکڑ لیں گے، اور پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ آج تو یہ کوتاہیاں ہوئی اور آئندہ کے لیے، کل کے لیے میرا ارادہ ہے کہ میں پکا نہیں کروں گا۔ پھر آپ کل کے دن کو دیکھیں، آپ یقین کیجئے، اب اس نسخے پہ عمل کر لیں اور پھر کل کا دن دیکھ رہے ہیں، کل کا دن لازماً کچھ اور روحانیت ہوگی، کل کے دن میں روحانیت بھی عجیب ترقی آپ محسوس کریں گے، اور پھر یہ روزانہ کل کا دن آج کے دن سے بہتر ہوگا، کل کا دن آج کے دن سے بہتر ہوگا، روزانہ ترقی ہوگی۔ اگر ہم دنیا کے معاملات میں سوچ رہے ہیں کہ میں نے کیا کمایا، کیا نقصان کیا، اور آخرت کے معاملات میں نہ سوچے، تو دوستو بڑے خسارے کی بات ہے، اس لیے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، دنیا میں حاصل کرنے والی جتنی چیزیں ہیں سب یہیں کی یہیں رہ جائیں گی، ان چیزوں نے تمہارے ساتھ وفا دینا نہیں ہے، اور جو آخرت کی چیزیں ہیں ایک یہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں محفوظ ہوتی جا رہی ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں کام آنے والی ہے۔ اللہ ہم سب کی یقین کو درست فرما دے۔